ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت کی جو ہماری نشست ہے یہ آپ کے مسائل کے جواب کے لیے ہے. جو سوالات آپ کے ہیں آپ لکھ کر مجھے دے دیں، پھر میں ان کا تفصیلی جواب عرض کرتا ہوں. یہ جو لکھے مجھے دے دو. ایک سوال یہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کون سی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی ہے، اس اذان کے اندر آپ نے انہیں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سکھایا ہے. سنن ابی داود میں جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی سنت اور اذان کا طریقہ سکھلایا. تو آپ نے اس میں انہیں کہا تھا جس وقت تم صبح کی نماز کے لیے اذان دو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہو کہ نماز نیند سے بہت بہتر ہے. ایک روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا کے اندر ہے، اور وہ روایت موزل ہے. موزل روایت وہ ہوتی ہے جس میں سند کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ راوی اکٹھے گر چکے ہو، پے در پہ لگاتار یکے بعد دیگرے 2 یا 2 سے زیادہ راوی جس سند کے حذف ہو جائیں اس سند کو معضل کہتے ہیں، یعنی صحیح نہیں ہے. اس میں یہ ہے روافظ جو ہیں، اب اکٹھے کر لینا ایک ہی دفعہ دینا. روافظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کا کلمہ حضرت عمر نے اذان کے اندر جاری کیا ہے. سرگودا کا ان کا ایک عالم ہے، اس کا نام ہے محمد حسین ڈکو اس کو کہتے ہیں. ویسے وہ اپنے نام کے ساتھ محمد حسین نجفی لکھتا ہے. یہاں پاکستان میں محمد حسین ڈکو کے نام سے مشہور ہے. اس نے کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ. اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ. اس کے اندر بھی اس نے کہا کہ یہ عمر کی بدعت ہے.
تو جس بیس اور بنیاد کو سامنے رکھتے ہیں وہ یہ موطا کی روایت ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، جس کو موزل قرار دیا گیا ہے، یعنی امام مالک سے آگے حضرت عمر تک اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر سو رہے تھے تو مؤذن نے آ کر نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے ان کے پاس کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ یہ کلمے اذان میں کہو۔ تو اس سے شیعہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حضرت عمر نے اذان میں داخل کیے۔ پہلی نمبر پر یہ روایت ثابت ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے، اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سو رہے تھے اور سویا ہوا بندہ جب اس کو یہ کلمے کہہ کر جگایا گیا تو انہوں نے مؤذن کو سمجھایا کہ یہ مجھے سنانے والے نہیں ہیں، یہ کلمے تو اذان میں کہے جاتے ہیں، جہاں یہ کلمات کہے جاتے ہیں ان کلمات کو اسی جگہ پر رکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ یہ آپ نے خود حضرت ابو محذورہ کو صبح کی اذان میں کہنے کے لیے سکھائے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے، روافض کے ہاں اذان کے اندر دو گواہیوں کے بعد ایک تیسری گواہی بڑھائی گئی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد وہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ خود فقہ جعفری کی کتابوں میں ان کلمات کی مذمت وارد ہوئی ہے، جس طرح ہمارے ہاں حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ روافض کے ہاں 4 کتابیں ان کی مشہور ہیں۔ الکافی، اس کے 2 حصے ہیں، ایک الاصول من الکافی، دوسرا حصہ الفروع من الکافی۔ یہ کتاب ایران سے 8 جلدوں میں چھپی ہے۔ پہلی 2 جلدیں الاصول من الکافی ہے، آخری 6 جلدیں الفروع من الکافی ہے، اور اس کے اندر ایک 8ویں جو جلد ہے اس کو کتاب الروضہ من الکافی بھی کہتے ہیں۔ دوسری کتاب تہذیب الاحکام، تیسری کتاب الاستبصار، چوتھی کتاب الفقی من لا یحضرہ الفقی۔ یہ 4 کتابیں ان کی صحاح 4 شمار ہوتی ہیں، کافی، تہذیب الاحکام، استبصار اور الفقی من لا یحضرہ الفقی۔ یہ جو الفقی کتاب ہے نا، اس کتاب کے اندر اذان کے کلمے پہلے وہی لکھے ہیں جو اہل سنت کے ہاں معروف ہیں، پھر نیچے یہ بات لکھی ہے والمفوضات لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ۔ مفوضہ فرقے پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے روایتیں گاڑ لیں اور اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا۔
مفوضہ، حاشیے میں اسی کتاب کے لکھا ہے فرقۃ ضالۃ، یہ ایک گمراہ فرقہ تھا، اسی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب ان کی النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی، النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی، یہ ان کا علامہ طوسی بڑا مشہور گزرا ہے، اس کی کتاب ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں ان کلمات کی مذمت کی ہے کہ یہ اذان میں بالکل ثابت نہیں ہے۔ تیسری کتاب المبسوط فی فقہ الامامیہ، المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ کلمات اذان کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر یہ کلمات سکھائے ہیں۔ دوسرا سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی یا طبی موت؟ بعض لوگوں نے کچھ کہانیاں وضع کی ہوئی ہیں صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے کہ امیر معاویہ یا ان کے ساتھیوں نے ایک گڑھا کھودا تھا، گڑھا کھود کر اس کو اوپر سے ڈھک دیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، وہ اس کے اوپر سے گزرنے لگی تو گڑھے میں گر گئیں اور گر کر مر گئیں۔ یہ روایت بالکل من گھڑت اور رافضیوں نے بنائی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا طبی موت فوت ہوئی ہیں، اور بقیع غرقد جس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، اصل نام بقیع غرقد، اس کے اندر اس قبرستان میں دفن ہوئی ہیں۔ یہ آپ نے بات دیکھنی ہو مشکات شریف کے آخر میں جو خطیب تبریزی کی رجال کی کتاب ہے الاکمال فی اسماء الرجال، اس کے اندر امی عائشہ صدیقہ کے حالات میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ تیسرا سوال، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں کیونکہ یہ عام طور پر بات مشہور ہے۔ یہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، انہوں نے مختصر سا ایک دین کا حصہ بنایا ہوا ہے جس میں 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں ہیں، 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں۔ اب یہ جو 6 کلمے ہیں نا، کئی ان میں ایسے ہیں کہ جو تو ثابت ہی نہیں ہیں، کچھ مختلف قسم کی دعائیں ہیں جو انہوں نے نمبرنگ کر کے یہ پہلا ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا ہے، وہ کلمے بنا دیے۔ تو اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان کے ہاں ایمان کی جو حقیقت ہے وہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور ائمہ حدیث سے علیحدہ ہے۔ ان کے ہاں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جبکہ سلف صالحین کے ہاں ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ساتھ عمل۔ اور میں اس کی مثال نماز سے دیتا ہوں۔ نماز جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو تبدیلی قبلہ کے وقت ایک سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ قبلہ بدل جانے سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر اللہ نے سورۃ البقرہ 2 پارے کے اندر ایک آیت نازل کی ہے کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان ضائع
نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا؟ نماز کے متعلق۔ اللہ نے سوال کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یا ایمان سے مراد نماز ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں بھی ہے، اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں ائمہ کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اس آیت میں بالاتفاق ایمان سے مراد نماز ہے۔ تو نماز آپ دیکھیں، نیت دل کے ساتھ ہوتی ہے، تکبیرات، تسبیح و تعلیل، تلاوت، اذکار زبان سے کرتے ہیں، اور سر تا پاؤں پورا وجود عملاً قیام، رکوع، سجدہ، اتحیات میں ہوتا ہے۔ تو نماز تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے جسے ایمان کہا گیا۔ تو ان کے ہاں ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایمان مجمل کے کلمات وضع کیے، آمنت باللہ کما ہوا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آگے وعمل بالجوارح یا عمل بالاعضاء، یہ انہوں نے اس میں ایڈ نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ مرجیہ کے 3 فرقے ہیں، مرجیہ گروہ کے 3 فرقے ہیں۔ لفظ مرجیہ ارجاء سے نکلا ہے، ارجا یرجی، ارجاء کا معنی ہے لٹکانا، مؤخر کرنا، پیچھے ہٹانا۔ مرجیہ ان کو اس لیے کہتے ہیں یہ عمل کو ایمان سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مرجیہ کے 3 گروہ ہیں۔ وہ گروہ بھی مرجیہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے۔ ایک فرقہ تھا جس کا نام ہے کرامیہ۔ کرامیہ فرقہ کسی زمانے میں ہوتا تھا، تو ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے، جہمیہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ایک فرقہ کو مرجیۃ الفقہاء کہتے ہیں۔ تو مرجیۃ الفقہاء کے نزدیک ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمارے ان دوستوں نے اس کو ایمان مجمل قرار دیا۔ ایمان مفصل میں وہی 6 ارکان جو ایمان کے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر کے اوپر، یہ چیزیں ذکر، وہ ٹھیک بات ہے، وہ تو حدیث جبرائیل میں موجود ہے۔ لیکن ایمان مجمل میں عمل کو جو ایمان سے پیچھے رکھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مسجد کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے 8 مصارف جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کے اندر مسجد نہیں آتی۔ 8 مصارف زکوٰۃ میں مسجد نہیں آتی۔ کچھ اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے 8 مصارف میں ایک مصرف فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو فی سبیل اللہ میں مسجد کو بھی داخل کر دیا، ہر نیکی کے کام کو فی سبیل اللہ میں شمار کیا۔ حالانکہ اسلاف سے فی سبیل اللہ کی تفسیر
یا تو جہاد فی سبیل اللہ منقول ہے، یا بعض نے حج فی سبیل اللہ ذکر کیا ہے۔ کوئی بندہ غریب ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو حج کروا دیں، یا جہاد فی سبیل اللہ میں پیسے دے دیں۔ یہ جہاد جو ہے پوری ایک مد ہے، 8 مصارف میں سے ایک مصرف۔ بعض اصل میں مقامات ایسے ہیں جہاں پر اہل علم کو اجتہاد کرنا پڑا۔ مجتہد کا اجتہاد اگر شریعت کے موافق آ جائے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اس کے محنت اور اجتہاد کا، اور دوسرا اجر مسئلہ صحیح اور درست ہونے کا۔ اگر اجتہاد غلط نکل آئے تو اس کی غلطی اللہ کے یہاں معاف ہے، اور ایک اجر اس کو پھر بھی ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اذا اجتہد الحاکم فاجتہد فاصاب۔ کچھ خطے اور علاقے ایسے ہیں جن خطوں اور علاقوں کے اندر اہل توحید بہت کم ہیں، اور جو کم ہیں وہ بھی غریب لوگ ہیں۔ انہیں نماز پڑھنے کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خاص طور پر مثلا سندھ کا علاقہ، بڑے دور دراز کچھ دیہاتوں میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن بیچاروں کے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے بھی، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اسباب نہیں ہوتے، اور وہ بیچارے جب اپنے اسباب پورے نہیں کر سکتے تو عبادات کے لیے جگہ کہاں بنائیں گے۔ مجھے خود 2-3 ماہ کے قریب پہلے تھر کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ کئی بستیوں میں ہم گئے، دور دراز صحراؤں میں لوگ بستے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے پوری کپڑے نہیں ہیں، جوتے پاؤں میں نہیں ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھے حالات ہیں۔ ایک بستی میں ہم گئے، وہاں پر یہاں کے ہمارے سبزہ دار کے کچھ دوستوں نے کنواں لگوایا، پانی پینے کو درکار تھا، تو ان کے پاس دور دراز تک پانی جو ہے وہ میسر نہ تھا۔ تو پانی پینے کے لیے کنواں وہاں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب تیار ہوتا ہے، بہت گہرائی میں۔ پھر وہاں پر اسباب وسائل پہنچانا، گاڑیوں پر لے کر جانا، اس کے بھی اخراجات اٹھتے۔ تو میں وہ بستی دیکھنے جب گیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس مسجد نہیں ہے؟ تو پوری بستی میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ گھر بھی بناتے ہیں نا تو گول دائرے کی شکل میں مٹی کی دیوار 3-3 4-4 فٹ بناتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر درختوں کے جو ہے نا ٹہنیاں وغیرہ سے چھپر اس طرح کا گنبد نما بنا لیتے ہیں، تو اس کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں پر اور کوئی خرچ کرنے والا بھی نہیں جاتا، لوگ کئی دفعہ زکوٰۃ کے سوا کوئی پیسہ بھی اللہ کی راہ میں نکالتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے سندھ کے جو عالم تھے سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ایسی جگہوں پر مسجد بنانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر لیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خطہ اور علاقہ ایسا ہے جہاں پر اسباب اور وسائل نہیں ہیں، مساجد بنانے کے لیے سوائے زکوٰۃ کے پیسے کے کچھ نہیں ملا آپ کو، تو وہاں تو مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اسلام کے کئی قواعد ہیں، تو وہاں بنائی جائے، ورنہ جہاں پر
اس کے لیے دوسرے اسباب میسر ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ صرف نہ کیا جائے۔ اذا اقیمت الصلاۃ سے امام کا اللہ اکبر کہنا ہے یا تکبیر اقامت مراد ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس کا مشہور معروف معنی یہی ہے جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ تو اقیمت کا مشہور معنی اقامت، یہ جس کو آپ تکبیر بھی کہہ دیتے ہیں کہ تکبیر کہو جی، تو یہ تکبیر اقامت کا ہی نام ہے۔ اگر عصر کی نماز رہ جائے تو مغرب کی جماعت کھڑی ہے، یا مغرب کی رہ گئی تو عشاء کی جماعت کھڑی ہے، تو زیادہ احتیاط والا مسئلہ بتائیں کہ پہلے کون سی نماز پڑھنی ہے۔ اب میں احتیاط والا یہ زیادہ بتاتا ہوں، اس میں ویسے علماء کے مختلف اجتہادات ہیں۔ زیادہ احتیاط اسی میں ہے جو وقت کی نماز ہے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے وہ نماز پہلے پڑھ لیں، تو یہ نماز پہلے ہی اپنے وقت سے نکل چکی ہے، فوت ہو گئی ہے، اس کو بعد میں پڑھ لیں۔ اگر آپ کے اختیار میں مسئلہ ہو، مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں، اختیاری اور اضطراری۔ اختیاری یہ ہے کہ آپ امام ہیں خود، یا جدھر آپ نماز پڑھنے کے وقت ہے تو لوگ آپ کا خیال کر لیتے ہیں، اب کہتے ہیں یار میری نماز رہ گئی میں پہلے وہ پڑھ لوں، تو آپ پہلے وہ پڑھیں تاکہ ترتیب قائم رہے۔ نبی علیہ السلام کی جو نماز رہ گئی تھی ایک دفعہ جب خندق کھودی، جنگ میں مصروف تھے، کئی نمازیں رہ گئی، آپ نے ترتیب سے پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود امام تھے، آپ کے اختیار میں یہ چیز تھی، ترتیب سے پڑھ لی۔ آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں یہاں لوگ نہیں مانتے آپ کی بات، وقت کی جماعت انہوں نے کھڑی کر دی، تو آپ اس جماعت میں شریک ہو جائیں، کیونکہ اذا اقیمت الصلاۃ، الصلاۃ میں جو الف لام ہے، یہ الف لام اس بات کا معنی دیتا ہے کہ جو معروف اور معہود نماز کھڑی ہے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ وہ نماز پہلے پڑھیں۔ شیخ البانی علیہ رحمہ نے ارواء الغلیل میں مسند احمد کے حوالے سے ایک اور حدیث نقل کی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا التی اقیمت، الا التی اقیمت، یہ شیخ البانی کے نزدیک لگتا ہے کم از کم حسن ہے۔ بہرحال یہ جو جملہ ہے یہ بھی مد نظر اگر رکھا جائے تو احتیاط والا پہلو یہی بنتا ہے کہ جس نماز کی اقامت کہی گئی ہے نا وہ نماز آپ پہلے پڑھ لیں، باقی آپ بعد میں پڑھ لیں۔ ایک رافضی سے کسی نے سوال کیا کہ اہل حدیث نیاز کیوں نہیں کھاتے، تو اس نے جواب دیا کہ نیاز میں میٹھا ہوتا ہے، تو کتا میٹھا نہیں کھاتا، تو ایسی صورتحال میں کیا جواب دیں؟ بات سمجھو۔ ایک تو جواب ہے اس کا بالکل حقیقی اور شرعی، نیاز عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تو اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کے نام کی نیاز دیں وہ نیاز غیر کی عبادت شمار ہوگی، اور عبادت غیر اللہ کی کرنا حرام ہے۔ تو ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ نیاز عبادت ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی دی گئی ہے، یہ حرام ہے، تو ایک مسلمان حرام نہیں کھاتا، کتے کے لیے حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ میٹھا ہو یا کڑوا ہو، اس کے لیے حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک مسلم کے لیے حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے۔ حنفی علماء نے بھی باقاعدہ نیاز کو عبادت قرار دیا۔ فتاوی عالمگیری، در مختار، الرد المحتار المعروف فتاوی شامی، البحر الرائق، شرح کنز الدقائق،
ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی آستانے مزار پر جا کر نظر مانتا ہے اور صاحب مزار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا سیدی فلان ان ردہ غائبی اور شفا مریضی، اے میرے فلاں آقا اگر میرا جو ساتھی بیمار ہو گیا اس کو شفا مل جائے، یا جو ہے غائب ہو گیا ہے پتہ نہیں چل رہا واپس آ جائے مل جائے، تو میں تیرے آستانے پر اتنے درم و دینار سونا چاندی یا بنا طعام لنگر یا پھر چراغاں کروں گا، آ کر دیے میں تیل ڈالوں گا، بتیاں جلاؤں گا۔ یہ نظر مانتا ہے تو یہ بال اتفاق حرام اور باطل ہے۔ وجہ کیا لکھی؟ یہ نظر ہے اور نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے، تو نظر و نیاز عبادت ہے۔ 8ویں پارے میں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا۔ 2 طرح کی نیازیں اور نظریں وہ مانتے تھے۔ ایک نظر و نیاز جب کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی تھیں اس میں سے دیتے تھے، اور دوسری نظر و نیاز جانوروں کی دیتے تھے۔ یہ بحیرہ، وسیلہ، سام، حام اور اس طرح کے جانور مقرر کیے ہوئے تھے۔ جب نظر پک کر تیار ہو جاتی نا کھیتی فصل وغیرہ کی، تو وہ نظر کے 2 حصے کرتے، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے ساتھ شریکوں کے لیے۔ کیا کہتے؟ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ حصہ تو اپنے باطل کو مان کے انہوں نے کہتے اللہ کا ہے، اور ادھر ایک علیحدہ کر دیا، کہا یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے نظر اللہ اور نیاز حسین۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات کہ میٹھا جو ہے، میٹھا نظر میٹھی ہوتی ہے اور کتا جو ہے وہ میٹھا نہیں کھاتا، یہ بات خلاف واقعہ ہے، ویسے ہی جھوٹ ہے۔ کتنے ہی کتے آپ ڈال کے دیکھ لیں میٹھا بھی کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کتا جو ہے وہ میٹھا کھاتا نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ ایک نا ہمارے حافظ الفار مدنی صاحب نے ایک دن دوران درس لطیفہ ذکر کیا۔ ٹرین پر 2 بندے کہتے ہیں سفر کر رہے تھے، ایک شیعہ تھا اور ایک کوئی اہل سنت میں سے تھا۔ جو اہل سنت میں سے تھا اس نے اس کو کہا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کلب عباس، کلب عباس، عباس کا کتا۔ تو پھر وہ اہل سنت سے پوچھتا ہے کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خنزیر اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ خنزیر اللہ۔ اس نے کہا یہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا تو اگر عباس کا کتا ہو سکتا ہے تو میں اللہ کا خنزیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیرے جیسے کتوں کو اللہ کا خنزیر ہی روک سکتا ہے اور کوئی نہیں روکتا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ اس طرح کی لوگوں کی بنائی ہوئی۔ ابھی بہت سوال ہے، مجھے کر لینے دو۔ عرفان صاحب لیٹ ہو گئے، میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ۔ روزے کی حالت میں دانتوں سے خون یا پیپ کا نکلنا، اپنے آپ خون یا پیپ نکل جاتی ہے نا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے کوئی چیز کھانے پینے والی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، یا پھر نفسانی خواہشات جو مرد و زن کے تعلقات ہیں وہ قائم کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ حکمتاً جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جھوٹ اور کذب، خلاف ظاہر بات کرنا، 3 مواقع پر اس کی رخصت ہے۔ نمبر 1، جنگ کے موقع پر، دشمن کے ہاتھوں آپ گرفتار ہو گئے، آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جنگ کے موقع پر جائز ہے۔ نمبر 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں، ان میں صلح کرانی ہو تو اگر کوئی لگی لپٹی بات کہنی بھی پڑ جائے تو صلح کے موقع پر اس طرح بات لگا کے بھی کوئی بندہ کر کے صلح کرا دے تو اس موقع پر بھی جائز ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی کا معاملہ، اگر گھر خراب ہو رہا ہو تو آدمی کو جھوٹ کہہ کر اس گھر کا معاملہ سیدھا کر لینا پڑے تو اس میں بھی رخصت ہے۔
یہ حدیث امام نووی نے بھی ریاض الصالحین میں بیان کی ہے۔ اس کے سوا کسی موقع پر بھی جھوٹ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا منع ہے، تو دم کی پھونک مارنا کیسا ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو حدیث وارد ہوئی ہے، نہا عن النفخ فی الشراب، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ تو دم والے لوگ کہتے ہیں ایک نفخ ہوتا ہے، ایک تنفس ہے۔ تنفس ہے پانی کے اندر سانس لینا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی پیتے ہوئے کہ اس کے اندر سانس لینا منع ہے، لیکن یاد رکھیے وہ سانس بھی منع ہے، پیتے پیتے اب اندر سانس ہے، ناک سے کوئی چیز نہ گر جائے پانی میں، لیکن نفخ بھی منع ہے مشروب میں۔ اس کی اولا صورت یہی ہے کہ آپ سامنے رکھ کے پڑھ دیں آیات، ضروری نہیں آپ پھونک ہی ماریں، آپ پھونک مار کے جسم پر ملنا وہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ تشہد کے علاوہ جلسہ میں شہادت کی انگلی ہلانا کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی حدیث وارد ہوئی ہیں آپ دیکھیں، اگر ان کو پڑھیں نا تو اس میں یہی ہے، اذا جلسا فی التشہد رفع اصبعہ، جب تحیات پہ آپ بیٹھتے اپنی انگلی اٹھا لیتے۔ اب انگلی کی حرکت، اس کے لیے ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، نسائی شریف میں، صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ ہیں یحرکھا ویدعو بہا، آپ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ تو دعا نماز کے آخری حصے میں ہوتی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے موقع پر بھی انگلی کی حرکت ہے۔ اور مسند احمد بھی حدیث ہے، یہ جو انگلی کی حرکت ہے نا، اشد علی الشیطان من ضربۃ الحدید، شیطان کو یہ لوہے کی ضرب سے بھی زیادہ سخت لگتی ہے۔ تو اس لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ تحیات بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لیں اور آہستہ آہستہ اس کی حرکت دیتے رہیں آخر نماز تک۔ ایک سوال ہے، فرقہ واریت کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت، فرقہ، پہلے یہ بچوں کو میں فرقہ سمجھا لوں کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ سکول میں جب پڑھتے ہیں تو استاد آپ کو میتھ کے سوالات سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ جب آپ میتھ کے سوال کرتے ہیں حساب کتاب کے، تو اس میں جمع، تقسیم، ضرب اور تفریق پڑھتے ہیں نا آپ۔ استاد نے آپ کو لکھوایا بیٹا لکھو 100، آپ نے کاپی پہ لکھا 100، پھر استاد نے کہا بیٹا اس میں سے 50 کو تفریق کر دو، آپ کیا کریں گے؟ اوپر 100 کا عدد لکھیں گے، نیچے 50 لائن لگائیں گے، ساتھ مائنس کی تفریق کی نشانی ڈال دیں گے، اور 100 میں سے 50 نکالیں گے جب آپ، تو باقی آپ نیچے لکھ دیں گے 50۔ اب آپ نے یہ اس میں سمجھا اصل عدد کتنا تھا؟ 100۔ استاد نے جو اصل عدد لکھوایا وہ کتنا ہے؟ 100۔ تو اصل سے جب 50 کو علیحدہ کیا، آپ نے کیا کہا؟ یہ 50 100 میں سے جمع ہو گئے، تقسیم ہو گئے، ضرب ہو گئے، یا بچے بولے جنا سوال لکھا، ہاں تو آپ کے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب 100 میں سے 50 کو آپ نے نکال کر علیحدہ کیا تو آپ نے کیا کہا؟ 100 میں سے 50 تفریق ہو گئے ہیں، 100 میں سے 50 تفریق ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اصل جو عدد تھا اس میں سے جو کاٹ کر آپ نے علیحدہ حصہ کر دیا، اصل سے جو علیحدہ رہ گیا وہ کیا ہو گیا؟ تفریق۔ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ باپ کے 5 بیٹے ہیں،
پہلے بیٹے کی اس نے شادی کر دی. شادی سے پہلے سارے بیٹے باپ ماں ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ایک بیٹے کی شادی کی, بیوی آ گئی اس کی. کچھ دنوں بعد بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا. تنگ کرتی ہے اس کو, مجھے علیحدہ کر دو. یا لڑکے کی ماں باپ سے نہیں بنی, اس نے کہا میں بیوی لے کر علیحدہ ہو جاتا ہوں. جب وہ ماں باپ سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا, دوسری طرف چلا گیا, تو پہلے گھر تھا ایک, اب کتنے ہو گئے؟ 2. ایک بیٹے کی ہو گئی. پھر اس کی شادی کے بعد اس نے بھی کہا ابو جی بڑا بھائی علیحدہ رہتا ہے, میں بھی علیحدہ ہی رہوں گا. میری بیوی سے آپ کی خدمت نہیں ہوتی, وہ صرف میرے کپڑے دھوئے گی, میرا کھانا پکائے گی, آپ اپنی بیوی سے خدمت لیں. وہ بھی کٹ کے علیحدہ ہو گیا. اب جتنے گھر علیحدہ ہوتے گئے وہ اصل سے جدا ہوئے ہیں. اصل کیا ہے؟ ماں اور باپ. ماں اور باپ سے کٹ کر جو علیحدہ ہوا وہ کیا بن گیا؟ ایسے ہی اصل ہے کتاب اور سنت. اصل دین کیا ہے؟ کتاب اور سنت, قرآن اور حدیث. اب جو قرآن اور حدیث سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گا وہ فرقہ بن جائے گا, وہ تفریق ہو گیا ہے کتاب و سنت سے. تو اللہ نے اصل دین کس پر اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جس نے نبی علیہ السلام والے دین کو کافی نہ سمجھا, کسی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رہنما بنا لیا, وہ حنفی بن گئے. کسی نے امام شافعی کو رہنما مان لیا, الگ فرقہ بنا لیا, وہ شافعی بن گئے. کسی نے امام مالک کے نام پر فرقہ بنا لیا, وہ مالکی بن گئے. کسی نے امام احمد ابن حنبل کے نام پر فرقہ بنا لیا, وہ حنبلی بن گئے. کسی نے امام جعفر صادق کے نام پر فرقہ بنا لیا, وہ جعفری بن گئے. کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر فرقہ بنایا, وہ قادری بن گئے. کسی نے شہاب الدین سہروردی کے نام پر جماعت بنا لی, وہ سہروردی بن گئے. کسی نے خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر اپنا گروہ بنا لیا, وہ چشتی بن گئے. تو اسی طرح الگ الگ شخصیات پکڑ کر نسبتیں لگا لی تو الگ الگ کیا بنے؟ گروہ اور دین اور فرقے بن گئے. تو فرقہ ہمیشہ عقائد یا شخصیات کے نام پر بنتا ہے. کتاب و سنت سے ہٹ کر علیحدہ عقیدہ کر لیں تب بھی فرقہ بن جاتا ہے. کسی شخصیت کو منتخب کر کے اس کے نام پر آپ گروہ کھڑا کر دیں, شخصیات کے نام پر بھی فرقے بن جاتے ہیں, جگہوں کے نام پر بھی فرقے بن جاتے ہیں. میں دیوبندی, اب دیوبند ایک جگہ کا نام ہے, اس جگہ سے منسوب لوگ دیوبندی ہیں. بریلی ایک جگہ کا نام ہے, اس سے منسوب لوگ بریلوی کہلاتے ہیں. تو یہ اشیاء, جگہ, شخصیات, ان کے ناموں پر فرقے بنتے ہیں. اب ایک اور سوال ہے بچوں, فرقہ واریت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ فرقہ واریت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں, میری طرف دھیان کریں پوری طرح. اوپر 100 کا عدد لکھا تھا نا, نیچے 50. 100 میں سے 50 جو نکال دیے تھے, ان 50 کو آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ تفریق ہو گئے, منفی ہو گئے, تفریق ہو گئے. بقایا کتنا تھا؟ 50. اصل رقم میں سے 50 ابھی باقی کھڑے ہیں, 50 ان سے کٹ کر جدا ہوئے تو تفریق ہو گئے, فرقہ بن گئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ ختم ہو جائے, تفریق مٹ جائے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو 50 تفریق ہو گئے تھے نا, انہیں لا کر جو بقایا 50 پڑے ان میں جمع کر دو. وہ جو 50 بقایا پڑے ہیں نا, 50 جو تفریق کیے تھے وہ 50 لا کر ان 50
آپس میں جمع کر دیں تو کتنا عدد بنا؟ 100. فرقہ مٹ گیا، پھر تفریق ختم ہو گئی. تو تفریق ختم کرنے کے لیے آپ کو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سوروردی، رافضی، جعفری، یہ ساری نسبتیں توڑ کر کہاں آ کر جمع ہونا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین لے کر ہے. یوں سمجھ لو یہ ساری نسبتیں توڑ کر محمدی بن جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر نسبت قائم کر کے جڑ جائیں، ساری نسبتیں توڑ دیں تو تفریق ختم ہو جائے گی اور فرقہ واریت نہیں رہے گی، سارے اکٹھے ہو جائیں گے.